السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں ہم کچھ پاکستان کی اہم خبریں اور بین الاقوامی سطح پر جو بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پہ اپنا تجزیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ٹرمپ کے آتے ہی دنیا میں انتہائی انسرٹنٹی جو ہے پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی شخصیت جو ہے غیر متوقع اقدامات اور غیر متوقع فیصلوں کے لیے مشہور ہے۔ اسی لیے ہم نے بھی آپ کو اپنے چینل سے کہا تھا کہ ٹرمپ کے جو آنے کے بعد جو معاملات ہیں وہ بڑی تیزی سے آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس میں آپ کو کوئی ایک استحکام یا مستحکم پالیسی جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو مختلف اوقات میں مختلف چیزیں بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر روس کے حوالے سے آپ نے بھی دیکھا کہ ٹرمپ کے کیا بیانات ان کے آنے سے قبل اور ان کے آنے کے فوراً بعد تھے۔ تحفے اور طوائف کی باتیں کی جا رہی تھیں اور بہت سارے معاملات تھے، لیکن اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ وہ ان کو پاگل بھی کہہ دیا گیا، ساتھ میں ان کو دھمکی بھی لگا دی گئی کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایران کے حوالے سے دیکھا کہ ایران کے حوالے سے پہلے ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، لیکن اب بات چیت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یمن کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا۔ اسی طرح آپ نے عرب کے اندر بھی ان کے معاملات کو دیکھے۔ جب وہ عرب میں جا رہے تھے تو بڑی تعریفیں کی، لیکن جب وہ واپس آیا عرب سے تو پھر اس کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی غیر جسے کہتے ہیں کہ لاابالی سیاسی سوچ اور ان کی ایک غیر فطری جسے کہتے ہیں کہ انسانی فیصلے جو ہیں ان کو واضح طور پر عکاس کرتی ہے۔ ٹرمپ نے آتے ہی ساری دنیا کے خلاف ایک ٹیرف وار کا اعلان کر دیا، اور ساری دنیا میں تقریباً مخالفت ہی لے لی۔ سارے یورپ سمیت سارے ممالک اور دنیا کے تمام دوسرے ممالک، چائنا سے ان کی مخالفت چلی رہی ہے، آپ کو پتہ آلریڈی، سوائے پاکستان اور شام کے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان سے جو اچھے تعلقات ہیں اس کی وجہ میں آگے آپ کو چل کے بتا دوں گا، اور شام کا بھی مسئلہ اس لیے ہے کہ شام کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل کے اندر شام کا انہیں بہت سارا حصہ لینا ہے، گولان کی پہاڑیوں سمیت، تو وہاں پر بھی یہ معاملات آپ کو اس طرح نرمی میں نظر آتے ہیں اور دوستی میں نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب جو میں نے ایران اور اسرائیل کی بات کی تھی، دیکھیے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے ٹرمپ نے کل تو کہہ تو دیا تھا کہ ہم اس جنگ کے خلاف ہیں اور میں نے اسرائیل کو وارن کر دیا ہے، لیکن میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا اور میں نے ایک اور جگہ اخباری ایک بیان کے اندر ایک ایجنسی کو بھی کہا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق ٹرمپ کے اس وعدے پر آپ مکمل بھروسہ نہ کریں، اور میری اطلاعات کل میں نے دی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر، یعنی آج رات تک یا کسی وقت بھی 24 گھنٹے کے اندر، میں نے کہا اس حوالے سے معاملات جو ہیں انتہائی اہم ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے بالکل میں ابھی بھی اپنی خبر پر قائم ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر معاملات پس پردہ طے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ کوشش اس وقت یہ کی جا رہی ہے، تقریباً دنیا کے سارے ممالک جو ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہے ایران پر حملہ روکا جائے۔ دیکھیے اگر یہ جنگ اگر ہو جاتی ہے، اگر اسرائیل ایران پر حملہ کر دیتا ہے تو آپ یقین کریں کہ صرف خطہ ہی جنگ کی لپیٹ میں نہیں آئے گا بلکہ پوری دنیا تھرا اٹھے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئل کا مسئلہ ہے، خلیج فارس اور دوسرے تمام خلیج، تمام جتنے بھی رستے ہیں آئل کی جو ہے گزرگاہیں وہ سیل ہو جائیں گی، اناج کی، اور ساری کے ساری، یعنی ایک عجیب صورتحال ہو جائے گی، اور ساری دنیا، یورپ بھی اس سے متاثر ہوگا، ایشیا بھی متاثر ہوگا، ایون دو کہ امریکہ بھی متاثر ہوگا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کئی ممالک جو ہیں وہ یہ نہیں ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہیں کوئی ایران سے دوستی ہے، اس کو اس زمرے میں نہ لیا جائے، لیکن ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں پس پردہ کہ اس جنگ کو روک دیا جائے۔ لیکن کیا یہ جنگ رکتی ہے؟ نہیں رکتی ہے۔ جو میں نے 24 گھنٹے کی بات کی تھی، اس 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب پیوٹن کا اور ایک معاملہ آپ نے دیکھا ہے ٹرمپ کا، وہ بھی بڑا انتہائی، جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ کشیدگی کی طرف جا رہی ہے اور معاملات جو ہے پھر جو ہے کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے جو بیانات دیے ہیں میں اس کو بالکل اس حوالے سے، میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں غیر جانبدارانہ طور پر اگر کس کی حمایت کروں گا تو میں یہاں پیوٹن کی حمایت کروں گا، کیونکہ پیوٹن کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے۔ جنگ پیوٹن کے بارڈر پر یا روس کے بارڈر پر امریکہ اور نیٹو لے کر آئے تھے۔ اب جب جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، اور اس نے پہلے کہا تھا، یہ بات اس چینل نے آپ کو، میں نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے بات بتا دی تھی، تقریباً 1 سال ہوا ہوگا یا اس سے کچھ کم ہوا ہوگا، کہ پیوٹن جو ہے اب جو علاقے انہوں نے فتح کر لیے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ میں نے اپنے ذرائع سے، ماسکو میں جو میرے ذرائع ہیں جو پیوٹن کی انتہائی دمتری میتروف کے جو بڑے قریبی ذرائع ہیں،
جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، ان کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی. اور آج آپ نے دیکھا کہ جب یہ بات چیت ہو رہی ہے تو پیوٹن اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیوٹن کا اسٹینڈ بالکل ٹھیک ہے. لیکن دوسری جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ ٹرمپ نے جو بیانات دیے ہیں، پیوٹن کو پاگل کہا اور جو ان کو کہا کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو، اس کے پھر جواب میں جو دمیتروف کے بیان آئے تھے، دمیتری کے جو بیان آئے ہیں، اس کے علاوہ پھر وہ اپنا ایک اور ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے یورپ سے جو بیانات ہمارے یورپین لیڈر دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہتے ہیں کریلا وہ بھی نیم چڑھا. جرمنی نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ جو میزائل ہے لانگ رینج ہائپرسونک، جرمنی کہہ رہا ہے کہ ہم وہ میزائل جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. وہ ایسے میزائل ہیں کہ وہ براہ راست ماسکو کے اندر تک، یعنی روس کے اندر تک جا کر وہ مار کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر تو بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ روس کو تو خطرات ہیں. پہلے آپ نے کوشش کی لا کے نیٹو کو بٹھانے کی، جنگ چھڑی اسی بنیاد کے اوپر تھی. اب آپ براہ راست ان کے گھر پہ حملہ کرنے کی جا رہے ہو، تو اوبیسلی پھر روس کو تو حق حاصل ہے. تو روس نے کہا ہے کہ وہ جناب انہوں نے لانگ رینج اپنے بیلسٹک بڑے میزائل جو ہے نکال لیے ہیں، ICBMs جو ہیں، اور نکال کے آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ تو انہوں نے فٹ کر دیے ہیں. لیکن اب انہوں نے تمام جو ان کے اہداف ہیں، اس کے اندر جرمنی بھی ہے، فرانس بھی ہے، لنڈن بھی ہے، اور تیاری تو ان کی کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کے شہروں کے پر بھی ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پہلے سٹارٹ جیسے میں نے کہا تھا کہ جرمنی اور برطانیہ سے ہی ہوگا، اور اس کے اب بڑے بڑے خطرات ہو چکے ہیں. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو میں نے ایران کی بات کی تھی، اگر خدا نہ خواستہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو یہاں یہ بات نوٹ کر کے رکھیں کہ جیسے ہی ایران پر حملہ ہوگا اور ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ہوگی، اسی دوران جو ہے پھر روس کی طرف سے نیٹو پر بھی حملہ ہو جائے گا. یہ بات آپ خاص طور پہ یاد رکھیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ روس کو انگیج ہی اسی لیے رکھا جا رہا ہے یوکرائن کے اندر، تاکہ جب ایران پر حملہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اور روس کے کئی معاملات کے اندر اشتراک ہے، دفاعی معاہدے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہو اسرائیل کا، اور کیا روس خاموشی سے تماشائی بنا دیکھتا رہے گا؟ نہیں، اوبیسلی ایسا نہیں ہوگا. اور ویسے بھی روس نے ایران کو بہت حد تک مضبوط کر دیا ہے. چین کو تبھی آپ چھوڑ دیں، چین بہت سلو چال چلتا ہے، کرے گا پس پردہ وہ بھی. لیکن چین کی طرف سے کوئی بھی آپ فوری طور پر کوئی ملک یا کوئی شخص جو تجزیہ نگار ہیں یا دو ہمارے لوگ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ چین فوری طور پر وہ بڑا رد عمل دے گا. چین نہیں دے گا. جو کام کرنا تھا وہ روس نے کر دیا ہے. اس لیے کہ روس براہ راست اس جنگ کے اندر نہ آئے ایران کے اوپر، انہوں نے روس کو پہلے ہی یوکرائن اور یورپ کے ساتھ الجھا دیا ہے. تو اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ فوری طور پر پھر جرمنی پر بھی حملہ ہو جائے گا، روس کر دے گا. کیونکہ دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں فرنٹ وار میں ایک دوسرے کو نہ ایران کو ادھر ان کی مدد ملے، اور نہ ہی وہ روس چاہے گا کہ ان کو ادھر امریکہ کی مدد ملے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ خود بخود ڈریگ ہو جائے گا. یہ آپ کو میں نے ایک جنگی صورتحال بتائی، یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور پیوٹن نے، جو مجھے آج صبح پتہ لگا ہے، یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پیوٹن نے کہہ دیا ہے اپنی فوج کو کہ، اور یہ اپنی جو خفیہ ادارے ہیں ان کو، کہ جیسے ہی ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جرمنی کو یہ لانگ رینج میزائل جو ہے ہینڈ اوور، جرمنی اگر لانگ رینج میزائل فوری طور پر ان کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے یوکرائن کو، اور جیسے ہی ان کی ڈیلیوری شروع ہو، پہنچنے کی بات نہیں، جیسے ہی ڈیلیوری شروع ہو، ایٹ اے ٹائم فوری طور پر جو ہے آپ برلن کے اوپر حملہ کر دیں. یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. اسی دوران جرمنی اور ڈینمارک کی جو خفیہ جو ایجنسیاں ہیں، انہوں نے ایک نئی رپورٹ شائع کر دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جرمنی نے برلن کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے تصاویر جاری کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے روس کے خفیہ ٹھکانوں کے، جہاں پہ تقریباً ان کے کچھ نیوکلیئر آرسنلز ہیں، خاص طور پر ایک جگہ، ابھی نام میں نہیں لے رہا نام اس جگہ کا، لیکن وہاں پہ ایون گارڈ ہائپرسونک میزائل جو ہے وہاں پہ ان کی موجودگی دکھائی گئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر حملہ ہوا تو ہم جوابی وہاں حملہ کر دیں گے. تو یہ بتائیے کہ کتنی خطرناک صورتحال سے اس وقت آپ کی دنیا جو ہے آ کر کھڑی ہوئی ہے. یعنی کسی وقت بھی کوئی بھی چھوٹا سا کوئی بھی واقعہ، خدا نہ خواستہ کوئی فالس فلیگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہو جائے تو دنیا، اگر مطلب یہ ٹریگر کر سکتی ہے اس تمام صورتحال کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ایران کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، روس اور یوکرین اور یورپ کے حوالے سے. تو اس تمام صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا تجزیہ ہے وہ آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کو خراب کرنے میں اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ٹرمپ ہے. کیونکہ ٹرمپ کے بے تکے بیانات نے یہ جو ہے معاملات کو خراب کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے بات چیت بھی ہو رہی تھی، وہ سارے معاملات چل رہے تھے، ٹھیک ہے، جنگ چل رہی تھی، سلو
موشن میں چلی تھی روس اور یوکرائن کی معاملات چل رہے تھے، لیکن جو انہوں نے الٹے سیدھے بیانات دینے شروع کیے، کبھی ایران کی طرف سے دے دیا، کبھی یوکرائن کو تھریٹ کر دی، کبھی کسی کو تھریٹ کر دیا، تو پیوٹن یہ جو معاملات ہیں نا پیوٹن کے ساتھ اور جو بگڑتے جا رہے ہیں وہ اس کی اصل وجہ جو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ ہی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ جو اگلا مہینہ جو آ رہا ہے جون کا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس مہینے کا ختم ہوتے ہوتے، جیسے میں نے ایران کا کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا ایک نیا جنگ کا جو ہے محاذ نہ کھل جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب اگر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو پھر پاکستان، اوبیسلی میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان پہ تو اثرات ہوں گے، پاکستان پہ بھی اس کے اثرات اب ہونے لگے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے ہونے لگے۔ عمران خان کے حوالے سے اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں، دیکھیے عمران خان کے حوالے سے یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ 5 تاریخ کو رہا ہو جائیں گے۔ میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس آج تک کی میں نے جو اسلام آباد سے اور جو بین الاقوامی سطح پر جو جاتی ہیں خبریں، ان سے جو لوگوں کے ساتھ جو ڈیل ہوتی ہے سفارت خانوں وغیرہ کے اندر کہیں جو گھومتی ہیں نا اصل خبریں جو ہوتی ہیں، یہ شتر مرغ والی خبریں نہیں بتا رہا میں، ان سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک آج تک عمران خان کی رہائی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن جو بھارت کے ساتھ اس وقت ٹینس پوزیشن چل رہی ہے، اس ٹینس پوزیشن کے اندر اگر کہیں یہ محسوس کیا گیا کہ حالات خراب ہو رہے لگے ہیں، جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حالات انتہائی خراب ہوں گے، آپ کو آج سے 3 دن پہلے میں نے بارہا ہی کہا تھا یہ چینل ہمیشہ آپ کو صحیح اور درست خبر دے گا، یا کوئی ہینکی پینکی آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ٹل جائے، وہ بات دوسری، لیکن بلا وجہ کی کوئی ہوائی فائر یہاں سے آپ کو اس چینل سے نہیں ملے گا، کیونکہ ہم جتنی خبریں ہوتی ہیں وہ سفارتی سطح پر الحمدللہ مصدقہ ہوتی ہیں۔ اس چینل نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، سفارتی محاذ پر بھی، سیاسی محاذ پر بھی اور عسکری محاذ پر بھی بھارت کام کر رہا ہے۔ ورلڈ بینک کا آپ نے IMF کا بڑا سنا تھا کہ جناب وہ IMF نے پیسے دے دیے، فلانا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے ابھی بھی IMF کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سب غلط باتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے حوالے سے کہا تھا کہ ہمیں وہ 800 پتہ نہیں ملین مل گئے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک نہیں ملے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ آپ کو یہ چینل بتا رہا ہے، یہ سب جو بھی خبریں آ رہی ہیں بالکل غلط ہیں، ساری خبریں آپ کو غلط دی جا رہی ہیں، اور میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے فیٹ آف میں جانے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہاں پر یہ مانیٹر کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ چور حکومت جو ہے کہ اگر پاکستان پر زیادہ خطرات منڈلائے اور زیادہ حالات خراب ہوئے تو پھر وہ اعتماد میں لینے کی خاطر ہو سکتا ہے کہ عوام کو اعتماد لینے کی خاطر، عمران خان کو نہیں، عوام کو اعتماد میں لینے کی خاطر ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ عمران خان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں۔ اسی لیے 5 تاریخ کو انہوں نے عمران خان کی ضمانت کا جو کیس لگایا ہے وہ لگایا گیا ہے تاکہ تھوڑا سا اس کو کام ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ علیمہ آپا نے کہا ہے کہ وہ ایک ملک گیر احتجاج کا پروگرام بنا رہی ہیں، اور ساتھ میں علیمہ آپا نے جو یہ بیان دیے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست کہتے ہیں کہ آپ عمران سے کیا چاہتے ہیں، ہم سے بات کر لیں، جو آپ کے منشا ہے، جو آپ کے معاملات ہیں، ہم ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس علیمہ خان کے اس بیان کو بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح کے اوپر جو ہے کوئی جو بین الاقوامی جو معاملات لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کو ڈسکس کیا، ایون ہم نے بھی کہیں نہ کہیں اس اسٹیٹمنٹ کو اہم لیا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ ایک بہت اچھی انیشیٹو ہے، کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے بات کرتی۔ تو ان تمام چیزوں کا اثر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ فوری طور پر جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کو ڈینائل کر دیا، انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی بات چیت۔ بھائی ڈیل کون کر رہا ہے؟ مطلب علیمہ آپا یہ تھوڑی کہہ رہی ہیں کہ مثال کے طور پر عمران خان اپنے سارے جرائم سر لینے کی تیار ہے تو انہیں چھوڑ دو، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم سے بات چیت ہے وہ بات کر لیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ بیرسٹر گوہر اور دوسرے تیسرے جتنے اس وقت باہر کے لوگ ہیں وہ ان کے بیانات کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا ایسے بیانات سے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے، بالکل ایسی ہی پوزیشن ہے۔ کچھ لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے، اس لیے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کرے۔ بھائی ڈیل کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ ڈیل تو ہے ہی نہیں، سیاست میں تو بات چیت ہوتی ہے، سیاست میں بات چیت ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ اگر مانتے ہیں، کتنے فیصد مانیں گے آپ؟ اتنے فیصد مانیں گے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس بات کے اوپر پیچھے ہٹتے ہیں۔ سامنے والا کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے، میں آپ کا مطالبہ کا اتنے کو مان رہا ہوں، تو آپ یہ ڈیل نہیں ہوتی، یہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، یہ ڈائلاگ ہوتا ہے، میڈیشنز ہوتی ہے، بیچ کے اندر بات چیت ہوتی ہے، اس کو آپ ڈیل کا نام دے رہے ہیں۔ مطلب سیاسی بات چیت کو بھی وہ ڈیل کا نام دے دے کے عمران خان کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں، اور عمران خان کو پنچ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح کا وہ سیاسی ڈیل کی طرف بھی نہ آئے، بات سیاسی ڈیل سیاسی نیگوشیشن کی طرف بھی نہ آئے۔ تو یہ جو ہے نا اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ تو اس صورتحال کو حکومت بھی کیش کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیش کر رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب وہ ہوگا کیا کہتے ہیں ملک گیر احتجاج کا پروگرام۔ تو خیر میں بتا دوں ملک گیر احتجاج خدا کرے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ قوم کا حوصلہ جو نا قوم کے ساتھ اتنا کھیلا گیا ہے لوگوں کے، لوگ تو اب مہنگائی کے اوپر نہیں نکل رہے، تو کیا کیسے نکلیں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال اللہ کرے
تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اثر میں سب سے زیادہ جو حکومت اس وقت گھبرائی ہوئی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ گھبرائی ہوئی ہے، وہ بھارت کی طرف سے اور بین الاقوامی سطح پہ دباؤ ہے، جس کی وجہ سے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے 5 جون کو لگائی، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5 جون کو عمران خان باہر آ رہے ہیں، بالکل غلط ہے. میرے پاس آج تک کا کوئی ایسا نہیں فیصلہ، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، مجھے نہیں پتا، پرسوں ہو جائے. حالات اگر خراب ہونے لگے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ ان کے اوپر دباؤ آنے لگا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ججوں کو کہہ دے کہ جناب ان کی ضمانت منظور کر لے. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اوور کانفیڈنس ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پس پردہ جو ہے ٹرمپ کے ساتھ معاملات درست ہو گئے، اور یہاں خبریں تو بتاتے نہیں ہیں. حالات ملک کے اندر سے بہت خراب ہیں. بلوچستان کے اندر حالات بہت خراب ہیں. وہ آج کے پی کے اور بلوچستان کی تمام خبریں پہ آپ کو عوام کو بلیک آؤٹ رکھا گیا. چھوٹی موٹی خبریں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن ہم زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ ہمارے لیے بھی مسئلہ پڑتا ہے. پھر اب وہ آج خبر یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے آج افغان فورسز کے درمیان اور ان کے درمیان بڑی زبردست لڑائی ہوئی ہے. 2-2.5 گھنٹے کے قریب لڑائی ہوئی ہے. پاکستانی فورسز اور ہلمند، آپ دیکھ لیں پاکستان پہ بلیک آؤٹ ہے. آزاد کشمیر کے حوالے سے وہاں سے بھی مجھے پتہ لگا کہ وہاں بھی بہت زیادہ حالات خراب ہے. لیکن یہاں پہ کوئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اور موجودہ حکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ عوام کو بالکل گمراہ رکھا جائے، عوام کو بالکل ڈپریس رکھا جائے، تاکہ ان کی کہیں سے حوصلہ افزائی نہ ہو کہ یار یہ حکومت کمزور پڑ رہی ہے تو وہ عمران خان کی مدد کے لیے نکل چلے. یعنی عجیب، یعنی ہر سازش، یعنی ہر کھیل کے اندر کھیل چل رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ باتیں حکومت کر رہی ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، وہ بٹ کوائن آ رہا ہے، یہ بٹ کوائن کا میں آپ کو بتا دوں یہ بھی سارا ڈرامہ ہے. ابھی میں زیادہ بات نہیں کرتا. یہ جب بٹ کوائن کا جو پاکستان کا آ رہا ہے نا، پاکستان بٹ کوائن کے اوپر جا رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں، یہ جب اس کے اوپر سے چادر ہٹے گی تو بھی پتہ لگے گا آپ کو. یہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن کے درمیان کوئی بہت بڑا جو سمجھوتے ہوئے ہیں نا آپس میں، جس میں وہ اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے، یہاں اڈے رکھنے ہیں، یہ ہم نے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سارے اسی معاملات کے اندر یہ بھی ایک سمجھوتا ہے. بڑے معاملات جو ہیں پاکستان کے حوالے سے جو ہے اس وقت گڑبڑ ہے. اور آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ بار بار جو ہمیشہ میرا یہ چینل آپ کو ایک آخر میں لفظ کہتا ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان ترقی نہیں کر رہا. یہ اڑان پاکستان کے نام کے اوپر جتنا پاکستان کا جو موجودہ سرمایہ ہے، جو پاکستان کی جو موجودہ قوت ہے، اس کو بھی اڑان پاکستان نہیں ہو رہا بلکہ اس کو بھی اڑایا جا رہا ہے. کیا میری باتیں جو میں نے تجزیہ آپ کو دیا ہے اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ بتائیے کہ کیا جو باتیں میں نے بتائی ہیں، جو میں خبریں آپ کو دی ہیں، موجودہ صورتحال کے اوپر زمینی حقائق کیا اس کے برعکس ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.